أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال آیت نمبر 74 میں یہ ورڈ پڑھنا سکھائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے یہاں پہ 3 واو ہیں، تو کون سے واو کو ادا کرنا ہے؟ حمزہ کھڑی زبر آ، واو زبر واو واو۔ لیکن جب بھی کوئی حرف ساکن ہوگا اور اگلا حرف مشدد ہوگا تو ہم ساکن کو چھوڑ کے مشدد حرف کو پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے واو کے ساتھ واو ہے، یہ ساکن ہے، اس کے بعد الف ہے، یہ خالی ہے، تو ہم یہ واو بھی نہیں پڑھیں گے، یہ الف بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ الف خالی ہے اور واو ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ ہے واو، اور واو مشدد ہے، تو ہم اس واو کو اس واو کے ساتھ ملائیں گے۔ ہم واو زبر واو واو، پھر یہاں سے ونسخرو نہیں کریں گے، واو زبر واو واو اور پھر واو زبر وا، آ واو وا، یہاں پہ ہم ان دونوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہاں سے دیکھ لیجئے آوَوْا وَنَصَرُوا، آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے سورۃ الانفال کی ہی آیت نمبر 66 میں یہاں پہ ہے میم زیر می اور پھر ساتھ الف ہے، یہ خالی ہے۔ ہم میم زیر کے بعد حمزہ کو پڑھیں گے، اس الف کو نہیں دیکھیں گے۔ بہت سے لوگ اس کو میعاتن پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ میم زیر می، حمزہ زبر آ، می آ، تا دو پیش تن، میعاتن۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، یہاں پہ پھر ہم الف کو بالکل نہیں دیکھیں گے، میم زیر می، حمزہ زبر آ، می آ، مِئَتَيْنِ۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 47 اس لفظ کو دیکھ لیجئے مَا لَكُم مِّن مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 40 اس ورڈ میں بہت زیادہ تشدید ہے، تو بہت سے لوگوں کو اس کو پڑھنے میں مشکل محسوس ہوتی ہے، کیونکہ کسی نہ کسی ورڈ کے اوپر سے تشدید چھوٹ جاتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے بحر اللجی یغشاہ، سپیلنگ کر لیجئے با زبر حا بح، رو دو زیر لام رل، بحرل۔ اب جب ہم ملائیں گے تو ہم بحرن نہیں کریں گے، رو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، بحرل۔ اب لام ہو گیا رل کے ساتھ، پھر لام پیش جیم پہ تشدید ہے، جیم سے ملائیں گے، لام کو جیم کے ساتھ، پہلے رو کو لام کے ساتھ ملایا، دوبارہ لام کو اپنی حرکت کے ساتھ پڑھ کر جیم کے ساتھ ملایا، رل لج، رل لج۔ اب ایک بار جیم ہو گیا، اب جیم کو اس یا کے ساتھ ملائیں گے، جیم زیر یا، جیج، جیج، لج جی نہیں کرنا، جیج اور پھر جین، یا 2 بار، جیج جین، لج جی۔ اب یہاں پر ہم ادغام مال غنہ کر رہے ہیں، یا کو اس یا میں مدغم کر رہے ہیں غنہ کے ساتھ، جی۔ پھر ایک بار یہ یا کے ساتھ پڑھا، اب اس یا کو اپنی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، یا زبر غین یاو، بحرل لجی یغشاہ فی بحر اللجی
يغشاه. دیکھ لیجئے سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 2 اس لفظ کو إِلَّا اللَّائِي، یہاں پر دیکھ لیجئے حمزہ لام ال، لام زبر لام لل، ال لل۔ اب یہاں پر ہم نے اسلام کو اسلام کے ساتھ ملایا کیونکہ اسلام کے اوپر تشدید ہے، تو ہم اسلام کو بھی 2 بار ادا کریں گے۔ اسلام کے اوپر تشدید ہے، اس کو بھی 2 بار ادا کریں گے۔ تو ہم پہلے حمزہ کے ساتھ اسلام کو ملائیں گے، حمزہ زیر لام ال، اب پھر اسلام کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے، لام زبر لام لل، ال اور لل۔ اب یہاں پر کو اور اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، یہ خالی ہیں، ہم کریں گے ال لل۔ اب یہ والا لام ایک بار ادا ہو گیا، اب ہم اس کو کھڑی زبر کے ساتھ بھی اور مد کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ کھڑی زبر 1 الف کے برابر کھینچی جائے گی اور مد 5 الف کے برابر کھینچی جائے گی، تو 6 الف کے برابر ہم اس لام کو کھینچیں گے۔ پہلے اس کے ساتھ ملایا لل، اب اس کو کھینچ کے پڑھیں گے 6 الف کے برابر، لام ال لل لام، حمزہ زیر ای، ال لل لائی۔ اب ہم ای کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ آگے یا ساکن ہے، جب بھی یا ساکن ہوگا اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو یہ یا مدہ ہوگا، اور ہمیشہ حروف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم ای نہیں کریں گے، حمزہ زیر یا ای کریں گے، کھینچ کے پڑھیں گے ای، طلاق کی آیت نمبر 4 میں دیکھ لیجئے، یہ بھی کچھ اسی طرح کا لفظ ہے جو بہت سے لوگ پڑھتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے، پہلے سپیلنگ کرتے ہیں، واو زبر لام ول۔ اب یہاں پر الف خالی ہے، ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، واو کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے، جیسا کہ پیچھے ہم نے مشدد حرف کو 2 بار ادا کیا، پہلے پچھلے حرف کے ساتھ پھر اپنی حرکت کے ساتھ، واو زبر لام ول، لام کھڑی زبر مد۔ اب یہاں پر کھڑی زبر بھی پڑھیں گے، مد بھی پڑھیں گے، یہی بتایا تھا پیچھے کہ کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر، مد کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے، اس کو بھی ہم 6 الف کے برابر لا کریں گے کھینچ کے، اس کو بھی ہم 6 الف کے برابر کھینچ کے لا پڑھیں گے، لام ول لام، حمزہ زیر یا ای، پھر ہم نے ای نہیں کرنا، یا مدہ ہے تو ہم کریں گے ای، ول لائی یئسنا، یا زبر یا، حمزہ زیر سین اس، یئس نون زبر نا، یئسنا من المحیض من نسائکم۔ اب پھر ایسا ہی لفظ آگے آ گیا، لیکن ہم نے اب اس کو ملا کر پڑھنا ہے را کے ساتھ، تو کس طرح سے کریں گے؟ اشہرن نہیں کریں گے، را کو واو کے ساتھ ملائیں گے، یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، را کو واو میں ہم مدغم کر رہے ہیں غنہ کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر تنوین ہے، اشہرن، را 2 زیر واو ریوں۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، واو زبر لام ول، پھر الف کو نہیں پڑھنا، 1 واو ہم نے را کے ساتھ ملایا، اب اس واو کو اپنی حرکت کے ساتھ ملاتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ اگلا حرف مشدد ہے، اشہر ول، پھر لام کھڑی زبر مد لا، واللائی، بالکل ضاد کو ساکن رکھتے ہوئے نون کو بھی ساکن کرنا ہے، یحظن نہیں کرنا، یحظن بھی نہیں کرنا، یحظ یحظن یحظن،